بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس میں نیت کی خرابی آ جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے۔ کچھ لوگ اپنی سچی محبت اور خلوص کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی منافقت اور دھوکے کی وجہ سے عمر بھر دل میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ مومن کے دل کو سب سے زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہی اس کی آنکھوں کی اصل ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سورج اور چاند دونوں اپنی اپنی جگہ پر چمکتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی الگ خوبصورتی ہوتی ہے۔ آنسوؤں کی قدر وہ لوگ نہیں جان سکتے جو ہر چھوٹی بات پر روتے ہیں۔ اصل قیمت ان سے پوچھو جو شدید غم میں بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اپنے شریعت کے حیات کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے بہتر راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ہر انسان کو اہمیت دو، کیونکہ جو اچھے ہوں گے وہ تمہیں خوشی دیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ تمہیں زندگی کا قیمتی سبق سکھا جائیں گے۔ انسان کو غیروں سے ملنے والی عزت اور اپنوں سے ملنے والی ذلت کبھی نہیں بھولتی۔ یہی تجربات اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دل کا سکون اس بات میں ہے کہ لوگوں کی نظر میں چاہے تم جیسے بھی ہو، مگر تمہارا رب تمہیں تمہاری حقیقت کے ساتھ جانتا ہے۔ کسی کا یقین کبھی مت توڑو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے تم پر بھروسہ کر کے جینا سیکھا ہو، اور تمہارا ایک عمل اس کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق کھا کر دنیا میں خوشی حاصل کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے لیے ایک ایسا بوجھ جمع کر رہا ہوتا ہے جو آخرت میں اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں باندھنا چھوڑ دو، اور شکوے شکایت سے اپنے دل کو پاک کر لو۔ انسان اپنے پیسے کا تو بڑا حساب رکھتا ہے، مگر وقت کو بے دردی سے ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ وقت کی اہمیت پیسے سے کہیں زیادہ ہے۔ تعلق بنانا کوئی بڑی بات نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ اس تعلق کو وفاداری اور خلوص اور صبر کے ساتھ نبھایا جائے۔ اگر کوئی تعلق تمہیں ذلت دے رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ ملنے والا تھوڑا سا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی منزل نہایت خوبصورت اور کامیابی سے بھرپور ہوتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی موجودگی میں محبت اور نرمی کی علامت ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں ذمہ داری اور مضبوطی کا کردار ادا کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل دولت دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ تم اپنی زندگی سے چاہے خوش نہ ہو، مگر یاد رکھو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تم جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور انہیں بھولتے جاؤ، کیونکہ یہی نیکیاں مشکل وقت میں تمہارے لیے سہارا اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ وقت کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہی وقت تمہیں ضائع کر کے گزر جائے گا اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تکلیف اور اذیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ نہ درد ویسا رہتا ہے اور نہ ہی انسان ویسا رہتا ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ صبر کا راستہ یقیناً کٹھن ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کو جو انعام ملتا ہے وہ بے حد خوبصورت اور دائمی ہوتا ہے۔ الفاظ کی اہمیت کم ہوتی ہے، اصل فرق ان لوگوں سے پڑتا ہے جو دل کی دھڑکن کی طرح خاموشی سے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا انسان خوش نصیب ہے جسے کم اور زیادہ کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل قناعت اور شکر سے بھر جاتا ہے۔ وہ قوم قابل رحم ہوتی ہے جس کے پاس عقیدے تو بہت ہوں، مگر عمل اور دل کی سچائی سے خالی ہو۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خواب میں معمولی چیز سے ڈر جاتا ہے، مگر حقیقت میں اپنے رب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ دانشمند وہی ہے جو اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر انسانیت اور ہمدردی اور اخلاق بھی موجود ہوں، تبھی وہ مکمل انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ وقت انسان کو آہستہ آہستہ یہ حقیقت سمجھا دیتا ہے
کہ اس دنیا میں ماں باپ کے سوا کوئی بھی مکمل خلوص کے ساتھ ساتھ نہیں دیتا، باقی سب کا ساتھ حالات سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نظر خوبصورت ہو تو تمہیں دنیا کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اور اگر تمہاری زبان نرم اور میٹھی ہو تو تم خود لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہو۔ اپنے رب سے ہمیشہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہو، کیونکہ زندگی مواقع کم دیتی ہے اور آزمائشیں زیادہ، اس لیے بخشش ہی اصل سہارا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو ایک بار نکل جائے تو اکثر دلوں اور رشتوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ وار سامنے سے نہیں بلکہ چھپ کر کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ انسان کو کئی بار دنیا میں تنہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے حقیقی تعلق کو پہچان سکے۔ اس دنیا میں سچے انسانوں کو اکثر جھوٹوں کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنی پڑتی ہے، یہی ان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وقت اور حالات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے، اور دولت بعض اوقات اسے غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ دل سے مخلص ہوتا ہے، کیونکہ وہی جگہ اس کی اصل آزمائش بن جاتی ہے۔ جو لوگ چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے، وہ دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں، اور جو نبھانے والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو جائیں، وہ دل سے کبھی اپنے نہیں بنتے اور ہمیشہ فاصلے پر ہی رہتے ہیں۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، کیونکہ دنیا کے سہارے وقتی ہوتے ہیں اور ایک نہ ایک دن سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح نازک اور قیمتی ہوتے ہیں، اگر بکھر جائیں تو انہیں سمیٹ لینا چاہیے، کیونکہ اصل قدر وہی جانتا ہے جو انہیں کھونے کے قریب ہو۔ جب انسان مالی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی عام سی باتیں بھی لوگوں کو بڑی قیمتی لگنے لگتی ہے۔ یہی دنیا کا بدلتا ہوا معیار ہے۔ ہر ہنسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی درد چھپا ہوتا ہے، ہر غصے کے پیچھے کوئی نہ کوئی محبت ہوتی ہے، اور خاموشی کی وجہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر زبان کا میٹھا انداز لوگوں کے دل جیت لیتا ہے اور رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ بدتمیز لوگوں سے لڑ کر جیتنا کوئی بہادری نہیں، اصل طاقت یہ ہے کہ اب بغیر شور کے اور بغیر جھگڑے کے سامنے والے کو خاموش کر دیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے رد عمل سے طاقت لیتے ہیں۔ اگر اپنے خود کو سنبھال لیا تو وہ خود ہی ہار جائیں گے۔ بدتمیز لوگوں کو چیخ کر اور لڑ کر چپ کروانا وقتی سکون تو دے سکتا ہے، مگر اصل جیت خاموش حکمت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو بغیر لڑائی کے بھی سامنے والے کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ بدتمیز اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے 3 طاقتور طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی وہ جواب دیتی ہے جو 1000 لفظ بھی نہیں دے سکتے۔ جب کوئی بدتمیزی کرے اور آپ خاموش رہ جائیں تو وہ اندر سے بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے آپ کے رد عمل کی امید ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف سمجھدار لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی خاموشی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، اپنی عزت کو ترجیح دیں، بحث کو نہیں۔ نرم لیکن مضبوط لہجہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، لیکن اپنی عزت بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کرے تو خود کو اس سطح پر مت لے جائیں جہاں وہ کھڑا ہے، کیونکہ کیچڑ میں اتر کر آپ کبھی صاف نہیں رہ سکتے۔ اپنی زبان اور اپنا لہجہ اور اپنا وقار برقرار رکھیں، یہی چیز سامنے والے کو سب سے زیادہ جلائے گی۔ غصے میں آ کر بولنے کے بجائے پرسکون انداز میں مختصر اور واضح جواب دیں۔ جیسے آپ اپنی بات مہذب انداز میں کریں تو بہتر ہے۔ اس طرح آپ اپنی عزت بھی قائم رکھتے ہیں اور سامنے والے کو حد بھی سمجھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، نظر انداز کرنے کا ہنر سیکھ لیں۔ ہر بدتمیز شخص توجہ چاہتا ہے، اور آپ کی توجہ ہی اس کی سب سے بڑی خوراک ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں،
جو لوگ اب کی قدر نہیں کرتے انہیں اپنی زندگی میں جگہ دینا بھی اپنی بے قدری کرنا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ہر کسی کے رویے کا جواب دینے میں ضائع نہ کریں۔ اپنی خاموشی اور اپنا وقار اور اپنی بے نیازی کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ کچھ لڑائیاں جیتنے کے لیے نہیں چھوڑ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، ہمارے دلوں کو کینہ اور حسد اور بدگمانی سے پاک کر دے، اور ہمیں ہر اس دکھ سے محفوظ رکھنا جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار رب، ہمارے نصیب میں وہ سکون لکھ دینا جو کسی انسان کے ساتھ سے نہیں بلکہ تیرے قرب سے ملتا ہے۔ اے رب کریم، اگر کوئی ہمارے حق میں خیر نہیں رکھتا تو اسے ہمارے راستے سے ہٹا دے، اور ہمارے نصیب میں وہ لوگ لکھ دے جو سچائی اور وفا اور اخلاص کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھائیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ظرف عطا فرما کہ ہم رشتوں کو عزت کے ساتھ نبھائیں، اور اگر کبھی علیحدگی مقدر ہو تو ہمیں صبر اور وقار اور اچھے اخلاق کے ساتھ الگ ہونے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔